فرمایا گیا کہ پھیپھڑے جو ہیں اس میں بھی کیونکہ براہ راست خون صاف کرتے ہیں، اس لیے ان پر بھی بلا واسطہ روزے کے اثرات جو ہیں وہ پڑتے ہیں، اور خون کی صفائی جو ہے بڑے اچھے اور بہتر طریقے سے ہوتی رہتی ہے۔ پھر فرمایا روزے کے دوران جب خون میں غذائی مادے کم ترین سطح پر ہوتے ہیں تو ہڈیوں کا گودا حرکت پذیر ہو جاتا ہے، اس کے نتیجے میں لاغر کمزور لوگ جو ہوتے ہیں نا، روزے رکھ کر آسانی سے اپنے اندر زیادہ خون پیدا کر سکتے ہیں۔ مطلب ہڈیوں کا گودا جو ہے وہ نکل کے باہر آنا شروع ہوگا، تو پھر جو آپ غذا کھائیں گے وہ نیا خون پیدا کرے گا، نیا خون پیدا کرے گا۔ جیسے اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ یار ہم نے خون دے کر آئے ہیں، خون دینے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو سرکل جو ہے وہ مزید بہتر ہوتا ہے، نیا خون بنتا ہے، اور پھر اس کی آپ کی صحت جو ہے وہ ماشاءاللہ سے اچھی ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح جو ہم روزہ رکھتے ہیں، بھوکے پیاسے رہتے ہیں، تو ہمارے جسم میں جو چیزیں جمی ہوئی ہوتی ہیں وہ ساری گھل کے ہمارے خون میں مکس ہوتی ہیں، اور ہماری ضروریات سارا دن وہ پورا کرتی رہتی ہیں، اور پھر جب ہم افطاری کے ٹائم جو چیزیں کھاتے ہیں وہ کیا ہمارا نیا خون پیدا ہو رہا ہوتا ہے، اور اس سے پھر انسان کی جو صحت ہوتی ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ خون کے ذرات کے بارے میں بتایا گیا کہ سرخ ذرات کی تعداد بھی ماشاءاللہ سے اس میں بڑھتی ہے جب آپ کھانا پینا کرتے ہیں نا۔ پھر اسی طرح سے بلڈ پریشر کے حوالے سے بھی، شوگر کے مریضوں کے حوالے سے بھی بتایا گیا کہ شوگر بھی جو ہے وہ ماشاءاللہ سے کنٹرول میں رہتی ہے، لیکن اگر ہم کھانے پینے میں اعتدال رکھیں۔ قرآن پاک میں ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں، جو کہ بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں کے روزے سے گنتی پوری کرے، اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے، تمہارے لیے دشواری نہیں چاہتا۔ مطلب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہیں آسانیاں عطا فرمائے۔ ہاں اگر آپ شوگر کے حوالے سے بھی اگر آپ روزہ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر کرم کرے گا، لیکن یہ نہیں کہ آپ دہی بھی اس کے اوپر چینی بھی ڈال کے زیادہ کھا رہے ہو۔ سب سے پہلے تو اپنے کیمیکل ملی ہوئی چیزیں جو ہے نا وہ اپنی زندگی سے جتنی ہم دور کریں گے اتنا ہی انشاءاللہ تعالیٰ کرم ہوگا۔ لیکن یہاں پہ بھی ایک آسانی عطا فرمائے گی، ہاں جس کو آسانی ہے۔ اگر جو بندہ شوگر کا بہت زیادہ پیشنٹ ہے یا بلڈ پریشر کا بہت زیادہ ایکسٹریم کا پیشنٹ ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرے۔ لیکن ویسے آج کل ایسی بھی دوائیاں آ گئی ہیں کہ اگر آپ نے مختصر سا کھانا کھایا ہو سحری کے ٹائم اور افطاری کے ٹائم بھی، اور آپ زیادہ آئلی چیزیں بھی نہ کھائیں اور زیادہ میٹھی چیزیں بھی نہ کھائیں، تو ایسی بھی دوائیاں ہیں جو ایک دوائی جو پورے دن کے لیے اثر کر جاتی ہے، اور وہ بھی آپ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کر کے ماشاءاللہ سے روزے رکھ سکتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا نا اس کی اتنی زیادہ برکتیں فضیلتیں بیان فرمائی گئی ہیں کہ یہ لازمی رکھیں، آپ کے پورے جسم کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، سارا کا سارا، جسے کہتے ہیں نا میل اتر جانا، ہم زکوٰۃ دینے کا حکم ہے نا کہ زکوٰۃ دو تاکہ تمہارے مال کی میل جو ہے وہ اتر جائے۔ تو یہ جسم کا جو زکوٰۃ ہے نا وہ یہ ہے روزہ رکھنا، بھوکا پیاسا رہنا۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری تمام بیماریاں نحوستیں وہ دور ہوتی ہیں۔ فرمایا کہ اگر تم رمضان کا روزہ نہیں رکھتے نا، کہتے ہیں چلو یار میں بعد میں رکھ لوں گا، تو پورا سال بھی لگاتار روزے رکھتے رہو نا، رمضان کی ایک روزے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ مطلب اتنی عظمت ہے رمضان کے روزے کی۔ اسی طرح فرمایا کہ موٹاپا بھی اس میں کم ہوتا ہے، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، سورہ اعراف میں کھاؤ اور پیو اور حد سے زیادہ خرچ نہ کرو۔ وہی بات جو بھی ہم کہہ رہے ہیں تو قرآن پاک میں ہے کہ کھاؤ بھی، کھانے پینے سے اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا، لیکن حد سے زیادہ نہیں، حد سے زیادہ نہیں۔ یہ نہیں کہ جو سامنے چیزیں 10 ڈشیں پڑی ہیں میں نے ساری کھانی ہے، آج میں نے تو یہ پکوڑے بھی کھانے ہیں، سموسے بھی کھانے ہیں، فلانی چیز بھی کھانی ہے، فلانی بھی کھانی ہے، اور اپنا پیٹ بھر کے اٹھنا ہے۔ پتہ چلے یار مغرب کے بعد نماز مغرب بھی تو ادا کرنی ہے، اس کے لیے اٹھا نہیں جا رہا بھائی صاحب سے۔ تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ فرمائے کھاؤ بھی پیو بھی، لیکن حد سے زیادہ خرچ نہ کرو۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی ادا کرتے جائیں گے تو بڑے معاملات اچھے ہوں گے، بہتر ہوں گے۔ تو میں حال ہی میں تحقیق کی گئی ہے کہ کینسر کی روک تھام میں مدد دیتا ہے روزہ جو ہے نا، وہ کینسر والے جسم میں کینسر کی خلیوں کی افزائش جو ہوتی ہے، جس سے کینسر کے خلیے بڑھتے ہیں ان کو بھی روکتا ہے۔ تو یہ روزے کی حالت میں جسم میں گلوکوز کی مقدار کم ہو جاتی ہے، چونکہ جسم کو بھی کسی مشین کی طرح ایندھن کی ضرورت ہوتی ہے، جسم کو بھی ضرورت ہوتی ہے نا، ایندھن کی ضرورت ہوتی ہے ماشاءاللہ سے۔ تو گلوکوز کی کمی کے باعث جسم توانائی کے حصول کے لیے چربی کا استعمال کرتا ہے، جسے ہم کولیسٹرول بھی کہتے ہیں، اور اس عمل میں کیٹون باڈیز بھی پیدا ہوتی ہیں جو پروٹین کو چھوٹے چھوٹے ذرات میں توڑنے کا عمل کرتی ہیں۔ کینسر کی خلیوں کو اپنی نشو و نما کے لیے پروٹین کے چھوٹے ذرات کی ضرورت ہوتی ہے۔ روزے کی حالت میں ذرات کم پیدا ہوتے ہیں، اس لیے روزے کی حالت میں کینسر سے بھی تحفظ ملتا ہے۔ اور یہ دیکھنے میں ہے ویسے کہ بے شمار جو کینسر کے مریض ہیں وہ بھی ماشاءاللہ سے روزے رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی عطا فرماتا ہے۔ لیکن یہ بار بار میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس کے لیے تزکیہ نفس بھی بڑا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا روزے تمہیں اس لیے ادا کیے
دیے گئے عطا کیے گئے تاکہ تم تزکیہ نفس کرو، اپنا تقوی اختیار کرو. اور تقوی یہی ہے کہ ہر اس چیز سے بچنا جس کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے، ہر اس چیز کو اختیار کرنا جس کا میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حکم دیا. اسی طرح اکثر سوال کیا جاتا ہے سگریٹ نوشی کے حوالے سے. بالکل سگریٹ نوشی اور جو لوگ بری چیزوں کی عادات میں ملوث ہیں، کیا ہوتا ہے کہ نا رمضان میں نا بڑا پیارا سا ماحول بنا ہوتا ہے. نا ہر بندے نے روزہ رکھا ہوتا ہے تو کسی کے سامنے شرم آتی ہے یار سگریٹ نہیں پینا ہے، فلاں کا غلط کام نہیں کرنا، فلاں جناب جوا نہیں کھیلنا، یا لو آؤ یار ٹائم پاس کرنے کے لیے تاش کھیلیں، یہ کریں وہ کریں، یا فلانی گیم کھیلیں، فلانا کام کریں. تو یہ رمضان میں نا بڑا اچھا ماحول بنا ہوتا ہے. لوگ مساجد میں زیادہ جا رہے ہوتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں. تو رمضان میں روزے رکھنے سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کتنی اس طرح کی بھی غلط باتوں سے بھی ماشاءاللہ سے بچنا شروع ہو جاتا ہے. اور عام دنوں میں پھر اس کی اگر وہ پریکٹس جاری رہے تو کتنے لوگ جو ہیں وہ نشے آور چیزوں سے بھی بچ سکتے ہیں. تو بہرحال اگر مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو روزہ ہمیں اطاعت الہی، تزکیہ نفس، اخوت اور ہمدردی کا سبق دیتا ہے. کہ ہمدردی کیا ہے؟ ایک دوسرے کا خیال کرنا، ایک دوسرے کو بھی اپنے دسترخوان میں ماشاءاللہ سے شامل کرنا. بڑی پیاری سی ایک بات ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک آدمی کا کھانا 2 آدمیوں کے لیے کافی ہے، 2 آدمیوں کا کھانا 4 کے لیے کافی ہوتا ہے، اور 4 کا کھانا 8 کے لیے کافی ہوتا ہے. یہ کس کے لیے فرمایا؟ اجتماعی افطاری کے لیے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اجتماعی افطاری کرنا، دسترخوان لگانا، اور اس میں اللہ تعالیٰ پھر برکت نازل فرماتے ہیں کہ اس میں شفا بھی ہے. اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو کھانا کھاتے ہیں اور جو عام زندگی میں وہ نہیں کھا سکتے، اور اس میں ان کو بھی وہ چیز ماشاءاللہ سے نصیب ہو جاتی ہے. اور یہ ماشاءاللہ ہماری گلی محلے میں، سڑکوں میں، مساجد میں بھی ماشاءاللہ سے روزانہ افطاریوں کے انتظامات ہو رہے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے. بس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم ایسے روزے رکھیں کہ ہمارا باطن بھی سنور جائے اور ہمارا ظاہر بھی سنور جائے. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر.